کے معاملے میں، تو اس لیے ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ تو ان چاروں حضرات نے بھی فیصلے کے لیے گزارش کی، یعنی ان عشرہ مبشرہ نے بھی، جن میں عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ حضرات موجود تھے، ان سب نے گزارش کی کہ اے امیر المومنین، ان دونوں کے قضیے کا کوئی حل نکال کر کے ایک دوسرے سے راضی کر دیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ لوگ جلدی نہ کریں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رسول پاک نے اس طرح فرمایا کہ ہم انبیاء کرام کی وراثت نہیں بٹتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے مومنین پر۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ ان تمام حضرات نے کہا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے ایسے فرمایا۔ تو پھر حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، پھر مولا کائنات کی طرف متوجہ ہو کر یہی سوال حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کیا۔ ان دونوں حضرات نے بھی یہی کہا، ہاں ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا۔ تو فرمایا کہ اب سن لو، اس سلسلے میں جب یہ سرکار کا فرمان ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کچھ آپ نے خرچ کیا، اور ان دونوں حضرات کو مخاطب کر کے کہا کہ رسول پاک نے اس زمین میں سے، ان زمینوں میں سے خود اپنے دستے کرم سے کچھ حصہ آپ لوگوں کو بھی عطا فرمایا۔ ایسا نہیں کہ سب رسول پاک نے اکٹھا کر کے رکھا، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں اس زمین کے خرچ کرنے کے بعد بچا حصہ، تو اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمدنی سے اپنے سال بھر کا نفقہ رکھ لیتے، اور جو بچتا اس کو اللہ کے مال کی جگہ خرچ کرتے، یعنی جہاد میں، فقراء مسلمین میں، رفاع عام کے کام میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کرتے تھے۔ تو رسول پاک کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں، اس میں وہی کروں گا جو رسول پاک کرتے تھے۔ تو انہوں نے اسی طریقے پر سارا عمل کیا۔ آپ لوگ بتائیے کہ کیا اس عمل میں ابو بکر صدیق بار علی الحق تھے کہ نہیں؟ یعنی بالکل سچے نیکوکار، دیانتدار، حق پر استقامت کے ساتھ اس مال کے بارے میں تھے کہ نہیں؟ تو ان تمام حضرات نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک تھے۔ فرمایا ابو بکر بھی یہی کام کرتے کرتے چلے گئے، میں اب ان کا خلیفہ ہوا، تو میں نے 2 سال تک اس مال میں وہی کام کیا جس طرح سے رسول پاک عمل کرتے تھے، اور جس طرح سے اس مال میں ابو بکر صدیق کرتے تھے، اور میں اس کام میں بالکل دیانت کو ملحوظ رکھتا ہوں۔
اب آپ دونوں آئے ہو کہ اس کے علاوہ آپ دونوں آئے، مجھ سے بار بار اصرار کیا کہ اس مال کو ہماری تولیت اور انتظام میں دیں. جب مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ آپ دونوں کی تولیت میں دے دوں، تو میں نے آپ دونوں کو اس شرط پر دیا کہ جو اس میں عمل رسول پاک کرتے تھے اور ان کے بعد ابو بکر کرتے تھے اور ان کے بعد میں کرتا رہا، اسی کے مطابق اگر اس مال میں آپ لوگوں کو انتظام کرنا ہو تب تو میں آپ دونوں کو دے سکتا ہوں، ورنہ نہیں. تو آپ دونوں نے کہا کہ نہیں، اس شرط پر آپ ہم کو دے دیجئے جو شرط آپ نے پیش کی. چنانچہ اس شرط پر حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم نے ان دونوں حضرات کی تولیت میں پیش کر دیا. اب یہ دونوں حضرات میں جب اختلاف فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب آپ دونوں میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ کروں؟ قسم ہے اس رب کی جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، میں اس فیصلے کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں تقسیم کروں اس کو، کہ بعد میں آنے والی نسلیں یہ کہیں کہ رسول پاک کی وراثت بٹی، کہ حضرت عباس کو آدھی ملی، آدھی مولا علی نے وہ لی اپنی اہلیہ کے حصے کی. تو یہ میں نہیں ہونے دوں گا. تم دونوں مل کے کام کرنا چاہو تو کرو، ورنہ یہ مجھے واپس دو، میں تم دونوں کی جگہ کافی ہوں. تو ان دونوں نے اور جو بزرگ صحابہ حضرات آئے تھے ان سب نے اس فیصلے ہی کو اثر نو قائم رکھنے کا اندیا دے دیا، ہو گیا. تو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما مل کر وہ کام انتظام کرتے تھے، مگر حضرت علی نے اپنی حسن تدبیر سے کچھ ایسی راہ نکال دی کہ عباس جلال میں آ کے چھوڑ کے الگ ہو گئے اور اکیلے حضرت علی اس میں وہی عمل کرتے رہے جو رسول پاک کے زمانے سے جاری تھا. پھر آپ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن نے اس مال میں اسی طرح سے انتظام جاری رکھا. ان کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسین اسی طرح پر انتظام کرتے رہے، اور جب آپ کی شہادت کربلا میں ہوئی تو حضرت سیدنا امام علی اوسط زین العابدین اور حضرت حسن ابن حسن، جن کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں، یہ دونوں مل کر اس کا انتظام کرتے تھے. پھر حضرت ان لوگوں کے بعد زید ابن حسن کے ہاتھ میں آیا. اگر
یہ مال وراثت کے طور پر چلتا